اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. ویلکم ٹو سی ایز ورلڈ. چارٹرڈ اکاؤنٹنسی، لیٹ اور ایل ایل بی ایگزامز کی پریپریشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ چینل پر اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں. جی تو جناب آج ہم چیپٹر نمبر 2 جو ہے وہ اس کے سیکنڈ لاسٹ ایریا کی طرف موو آن کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، سیکنڈ لاسٹ. ٹھیک ہے جی، تو سرکولرز کے بارے میں پڑھتے ہیں جناب. سرکولرز سب سے پہلے ایک چھوٹی سی کامن سی اگزامپل آپ کے لیے. ٹھیک ہے، سرکولر کو آپ اس طریقے سے بھی لے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ جب کیف کے اندر آئیں گے انشاءاللہ تو ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی میٹنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تمام لوگ ایک ٹیبل پہ یعنی کہ ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے جی، تو سب کو جو ہے وہ ضروری ڈاکومنٹس کے ساتھ ضروری یعنی کہ کاغذات آپ لگا لیں سمجھنے کے لیے، کاغذات کے ساتھ جو ہے وہ جو ریزولوشن پاس کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، جس بھی میٹر پہ وہ سب کو بھیج دی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، تاکہ جو ہے وہ سب اپنی اپنی ووٹنگ کے ذریعے رائے دے دیں. ٹھیک ہے جی، پھر جو بھی اس کا ڈیسیجن، وہ لمبا چوڑا ایک سلسلہ کار ہے، بعد کی باتیں ہیں. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ سرکولر یہ ہوتا ہے، یعنی کہ ضروری کاغذات کے ساتھ جو شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں یا ممبرز ہوتے ہیں کمپنی کے، ان کو ریزولوشن بھیج دی جاتی ہے تاکہ وہ اس پہ اپنا جو ہے وہ رد عمل بتا سکیں. تو آئیے اس کو آگے پڑھتے ہیں. تو سرکولر لیٹر پرووائڈز انفارمیشن ٹو اے لارج گروپ آف پیپل. ٹھیک ہے جی، اس کو انڈر لائن کر لیں، یعنی کہ ایک سے زیادہ لوگوں کو یا بہت زیادہ تعداد میں جو ہے وہ لوگوں کو انفارمیشن مہیا کرتا ہے. سرکولر لیٹرز. اچھا، نمبر 2 پہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ سرکولر لیٹر مثال کے طور پہ اب آئی کیپ رائز کی لائبریری کے اندر جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا جناب، ایک نیوز لیٹر جو ہے وہ آپ کو مطلب پڑھا ہوا معلوم ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا. اس کے اندر ہر مہینے کی پوری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ فلاں کالج نے کوئی فنکشن کیا یا آئی کیب میں یہ ہوا وہ ہوا. تو اس کو بھی ایک طرح سے آپ سرکولر لیٹر لگا لیں کہ اس کے اندر تمام انفارمیشن ایک سے زیادہ اسٹوڈنٹس تک ڈلیور کی جا رہی ہوتی ہیں. سرکولر لیٹرز شوڈ گیٹ اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ اینڈ ناٹ بری نیوز امانگس لاٹس آف ادر پوائنٹس. جو کام کی بات ہے وہ کہتا ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ وہی بات بتاتا ہے. گیٹ اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ، جو اصل بات ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے بتانا ہے کہ جی حاجی بشیر صاحب کی شادی آ گئی ہے جناب ماشاءاللہ، تو اسٹریٹ فارورڈ اس بات پہ. یہ نہیں ہے کہ جی ہاں جی اس کا رشتہ وہ دیکھنے گئے تھے تو وہ خیر لڑکی والوں نے یہ کہا، لڑکے والوں نے یہ کہا وہ کہا. ٹھیک ہے جی، ادھر ادھر کی باتیں کر کے وہ کہتا ہے کہ اصل بات کو دفن نہیں کرنا، بلکہ سرکولر لیٹر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کام کی بات ڈائریکٹ بتائی جاتی ہے. اینڈ ناٹ بری نیوز امنگس lots of other points which would run the risk of readers losing interest and missing the main point. وہ کہتا ہے جی کہ اگر آپ اس کو بتائیں گے جی کہ ہاں جی فلاں دن جو ہے نا وہ اس کا رشتہ لینے کے لیے گئے تھے، ٹھیک ہے جی، اور لڑکی والوں نے یہ اعتراض کیا، تو پھر اس کے گھر والے گئے فلاں کی ریکویسٹ کروائی، پھر اس کی فلاں ڈیٹ پہ منگنی ہوئی یہ وہ. تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ ادھر ادھر کی یہ والی ساری باتیں بتائیں گے تو ہو سکتا ہے جو رشید صاحب ہیں جن کو آپ مین اس کی حاجی بشیر کی شادی کی خبر بتانا چاہتے ہیں، کہ وہ انٹرسٹ اس کا جو ہے وہ نہ رہے، کیونکہ آپ کام کی بات تو بتا نہیں رہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور دھیان میں لگ جائے اور کام کی بات جو آپ نے بتانی ہے پھر وہ بھی اس سے مس ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، دا یوزول 3 پارٹ اپروچ اپلائز. ٹھیک ہے جی، سرکولر لکھتے ہوئے کس طریقے سے آپ نے باڈی کو ارینج کرنا ہے. 3 حصے ہوتے ہیں اس کے. اوپن گراسپ اٹینشن بائی اسٹیٹنگ دی پرپس. گراسپ اٹینشن یعنی کہ جب سبجیکٹو آپ نے اوپر پڑھا تھا لیٹر میں، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ وہ کہتا ہے جی کہ آپ اس کو مقصد بتائیں گے جی کہ ہاں جی یہ والا مقصد ہے ہمارا، ٹھیک ہے جی، تاکہ اس کی توجہ بنے. آپ ڈائریکٹ لکھیں گے اوپننگ کے اندر کہ جی یہ جو ہے نا وہ حاجی بشیر صاحب کی شادی کے متعلقہ اس میں خبر ہے. باڈی دا مین آئیڈیا فرسٹ، کام کی بات پہلے، یعنی کہ حاجی بشیر صاحب کی شادی طے پا گئی ہے. فالوڈ بائی ایکسٹرا ایکسپلینیٹری انفارمیشن ایز نیسیسری. فلاں فلاں ٹھیک ہے جی، ایکسپلینیٹری انفارمیشن ایز نیسیسری. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر بھی آپ بونگیاں مارنا سٹارٹ کر دیں جی کہ وہ رشتہ فلاں فلاں لے کے گئے تھے، اس طرح ہوا اس طرح ہوا. نہیں، ایسا نہیں کرنا. پھر بھی جسٹ آپ نے سمپل بتانا ہے کہ بھائی
جو ہے وہ جون کے مہینے میں طے پائی ہے، فلاں تاریخ کو طے پائی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ سارا کام، ٹھیک ہے جی۔ تو 1 ٹاپک پر پیراگراف، مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ ایک سے زیادہ پیراگراف لکھنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو جو ہے نا وہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ آپ نے 4 پیراگرافس لکھے ہیں، ٹھیک ہے، تو 4 پیراگراف میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک پیراگراف کے اندر ایک ٹاپک پہ بات کرنی ہے، یعنی کہ موضوع سب کا حاجی بشیر کی شادی رہے گا، لیکن اگر آپ مثال کے طور پہ اسے بتا رہے ہیں، اس میں آپ بارات کا بتا رہے ہیں، اس میں ولیمے کا، اس میں مہندی کا، تو ایک پیراگراف کے اندر ایک ٹاپک پہ آپ نے بات کرنی ہے۔ کلوز اینڈ پازیٹیولی انکلوڈنگ آفرز آف دی ہیلپ فار مور انفارمیشن، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ یہ اگر کمپنی کے سینس میں اگر آپ بات کی جائے، ٹھیک ہے جی، اینڈ پازیٹیولی کا مطلب ہے کہ عزت و احترام، یعنی کہ جیسا کہ یور سنسیئرلی وغیرہ وغیرہ، انکلوڈنگ آفرز ٹو ہیلپ، اگلے کو ایک اشارہ دے دیں، ٹھیک ہے جی، کہ مثال کے طور پہ اب کمپنی اگر کسی کو لکھ رہی ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ انہیں آفر کر دیتی ہے مدد کی، ٹھیک ہے جی، کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ مزید انفارمیشن کے لیے، ڈیٹیل کے لیے رابطہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ اس کی اگزامپل ہے، ٹھیک ہے جی، ڈیٹ، یعنی کہ یہ تو بیسک ایلیمنٹس ہیں، اس کے بعد دیکھیں کہ اب ڈیئر کولیگس کے بعد اٹ از اے گریٹ پلیئر ٹو بی ایبل ٹو اناؤنس دا اینڈ، اب یہ سب سے پہلے پیراگراف کے اندر انہوں نے ہاں یہ بلکہ سب سے پہلے جو ہے وہ انہوں نے یہ دیکھیں اینول پروموشن، یہ سب سے پہلے سبجیکٹو میں انہوں نے بتا دیا، اور سب سے پہلی لائن میں بھی انہوں نے، ٹھیک ہے، باڈی کی پہلی لائن یہ والی ہے، ٹھیک ہے جی، کہ اینول پروموشن آف امپلائیز، تاکہ ان امپلائیز کا بھی انٹرسٹ بڑھے گا، گریسپ اٹینشن ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2 پیراگراف جو ہے اس کے اندر دیز پروموشنز ریفلیکٹ دا سسٹینڈ ہائی اسٹینڈرڈز آف ورک اچیو، ٹھیک ہے جی، اب وہ جو ڈیٹیل دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 پیراگراف انہوں نے جو بنایا ہے اس کے اندر وہ فلاں 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 امپلائیز کو ڈیٹیل یہ پروموٹ کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اب دیکھیں ساری چیزیں جناب، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا ایک فارمیٹ ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں جناب ڈرافٹنگ لیٹرز یا سرکولرز کی طرف، کہ فالوئنگ سٹیپس پرووائڈ اے لاجیکل اینڈ تھرو اپروچ ٹو کنسٹرکٹ اے پرسویسو بزنس لیٹر اور سرکولر ان بزنس کمیونیکیشن۔ پرسویسو ہوتا ہے کہ جو دوسرے کا دل بھی کرے اس کو پڑھنے کے لیے، نہ کہ وہ اٹھا کے اسے باہر پھینکیں۔ تو سب سے پہلے ہے جناب آئیڈینٹیفائی دا پرپز، آڈینس اینڈ کنٹینٹ۔ آئیڈینٹیفائی دا پرپز کا مطلب ہوتا ہے کہ کیوں بھیجنا چاہتے ہیں، آڈینس جس کو بھیج رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے چیپٹر نمبر 1 میں پڑھا تھا، آڈینس کی پروفائل، یعنی کہ اس کا لیول آف ایجوکیشن، لیول آف انڈرسٹینڈنگ، لیول آف کلچر، یعنی کہ مختلف چیزیں وہ کس چیز کو کتنے اچھے طریقے سے کتنی جلدی ایکسیپٹ کر سکتا ہے، اینڈ کنٹینٹ، اور کس طرح کا آپ نے میٹیریل لکھنا ہے۔ یہ چیپٹر نمبر 1 سے ہی ریلیٹڈ یہ باتیں ہیں ساری۔ واٹ از دی آبجیکٹیو آف میسج، میسج کا مقصد کیا ہے، ٹو شیئر انفارمیشن، شیئر کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، نصیحت کرنا چاہتے ہیں، کسی ٹو ایگری ٹو سم تھنگ، کسی بات پہ جو ہے وہ اس کو راضی کرانا چاہتے ہیں یا خود راضی، یہ بتانا چاہتے ہیں، ٹو سیک ایگریمنٹ آن سم تھنگ، ٹو ایگری ٹو سم تھنگ، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ آپ کسی چیز پہ راضی ہیں یہ بتانا چاہتے ہیں۔ ٹو سیک ایگریمنٹ آن سم تھنگ، کسی کی رضامندی دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اس پہ راضی ہے، یعنی مثال کے طور پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے سی اے کر لیا تو آپ رشتہ بھیجنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو آپ نے ایک لیٹر لکھا، انہیں آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے ای میل کے ذریعے یہ سارے کام ہو رہے ہوں۔ ٹو کنفرم اے میٹنگ، ٹھیک ہے جی، ایک میٹنگ کے بارے میں آپ نے سب امپلائیز کو بتانا ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے کہ میسج کا مقصد کیا ہے، ان میں سے مطلب کوئی بھی آپ کا مقصد کیا ہے لیٹر لکھنے کا۔ ٹو ہوم یو آر رائٹنگ، آپ کس کو لکھ رہے ہیں جناب، ٹھیک ہے جی، ہو از دا کی پرسن، دا ڈیسیژن میکر، یعنی کہ آپ جو ہے وہ مثال کے طور پہ آپ اپنی ساسو ماں کو لکھ رہے ہیں، آپ اپنے سسر جی کو لکھ رہے ہیں، یا آپ اپنی ہونے والی محترمہ کو لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ وہ بندہ کون ہے جسے آپ لیٹر لکھ رہے ہیں، یہ ہے جی وہ بندہ جسے آپ لیٹر لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ اس کی 2 آنکھیں۔ تو اس کے بعد ہے جی ریممبر دیٹ دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن از دی ریڈر، کہ سب سے امپورٹنٹ ظاہر سی بات ہے جس کو آپ لکھ رہے ہیں اور جو اس کو پڑھ رہا ہے، کنوے دا فیلنگ دیٹ دا لیٹر از فار دا ریڈرز بینیفٹ، ٹھیک ہے جی، اگلے کو یہ محسوس ہو کہ بھائی یہ جو لیٹر ہے نا یہ اس کے اندر میرے کو کام کی بات بھی ہے، نہ صرف بونگیاں نہیں ماری ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے مقصد کیا ہے، آبجیکٹیو کیا ہے میسج کا، آپ کس کو بھیج رہے ہیں، واٹ آر یو ایکچولی پلاننگ ٹو رائٹ اباؤٹ۔ نمبر 3 پہ کہ آپ لکھنا کیا چاہتے ہیں بھائی جان، ٹھیک ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ لیٹر کا ایک سمجھ لیں کہ مقصد کیا ہے، آپ اس کے اندر کیا الفاظ استعمال کرنا چاہتے ہیں، کون سی ٹون استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ The most effective letters are those that deal with
वन मेन टॉपिक पर लेटर, इसको अंडरलाइन कर लें। मोस्ट इफेक्टिव लेटर कौन से होते हैं जो एक लेटर के अंदर एक टॉपिक पे जिसमें बात की जाए। टैक्टिक्स फॉर डीलिंग विद सिचुएशंस व्हेन यू हैव सेवरल अनकनेक्टेड टॉपिक्स टू एड्रेस इंक्लूड। वो कहता है जी आपके पास ये हिंट, आपके पास टैक्टिक्स होने चाहिए, यानी कि आपके पास ट्रिक्स होने चाहिए कि अगर आपने एक लेटर के अंदर एक से ज़्यादा पॉइंट्स को डिस्कस करना है तो फिर उनको किस तरीके से आप मैनेज करेंगे। यूज़ हेडिंग्स, हेडिंग्स का इस्तेमाल करें। सेपरेट टेक्निकल एंड अदर इश्यूज़, ठीक है जी, एंड अदर इश्यूज़ देन सेंड मल्टीपल लेटर्स। हेडिंग्स का इस्तेमाल करें। सेपरेट टेक्निकल एंड अदर इश्यूज़ देन सेंड मल्टीपल लेटर्स। वो कहता है कि इन मसाइल को अलग अलग कर लें और हर एक पे लेटर सेंड करें। ये एक तो ये है। टैकल द की टॉपिक बाय लेटर, ठीक है जी। देन एड्रेस माइनर इश्यूज, सबसे पहले आपने बता दिया मेन, ठीक है जी, शादी का हाजी बशीर साहब की, और उसके बाद जो है वो फिर आप दूसरी बातों पे आए, ठीक है जी। वलीमा कब है, छोटे छोटे बातें आपने बाद में बताई, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो आपने देखा जनाब कि लोकेटिंग द इंफॉर्मेशन, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट नीड टू इंक्लूड इन द लेटर, जैसा कि याद करें कभी आउटलाइन का जिक्र हुआ था, ठीक है जी। रैंक और कैटेगराइज द पॉइंट्स टू आइडेंटिफाई द की पॉइंट्स एंड दोज दैट आर लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तो आपने सुपर इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले, ठीक है, और उसके वजह से क्या आप करते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको पहले करते हैं और बाकी चैप्टर्स को बाद में। सर्च फॉर एनी अदर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, कोई और इन्फॉर्मेशन देनी है। री ऑर्डर द पॉइंट्स इन अ लॉजिकल ऑर्डर, तरतीब के अंदर लॉजिकल ऑर्डर बहुत अच्छे से आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर 1 में, ठीक है। अहमियत के अतबार से करना चाहते हैं, टाइम के अतबार से या जिस भी अतबार से। मेक एन आउटलाइन, आउटलाइन किस तरीके से बनानी है आपने, ठीक है जी। मेक एन आउटलाइन फॉर द इनिशियल असेसमेंट ऑफ लो इम्पैक्ट एंड बैलेंस, ठीक है जी। यानी कि आपने देखना है कि अहमियत के अतबार से आपको पता है आउटलाइन में जो है वो मेन बात की हेडिंग, उसके अंदर सब पॉइंट्स होते थे। रिव्यू योर वर्क, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि जो बात आप उसको पहुंचाना चाहते हैं वो उस तक पहुंच जाएगी, और कोई इश्यूज़ हैं तो वो उस तरतीब में है और अगले के पल्ले पड़े। स्ट्रक्चर एंड राइट योर लेटर, अ वेल स्ट्रक्चर्ड लेटर कंटेन 3 मेन सेक्शंस, अंडरलाइन इट। ओपनिंग पैराग्राफ, टेलिंग द रीडर व्हाई आर यू राइटिंग, आप क्या लिख रहे हैं। थैंकिंग देम फॉर प्रीवियस कम्युनिकेशन, ठीक है जी, वो जिस तरीके से भी हुई आपकी कम्युनिकेशन उसका शुक्रिया अदा करें। इंट्रोड्यूसिंग द सब्जेक्ट, मकसद बताएं उसको। अपडेटिंग द रीडर ऑन द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, यानी कि हमारे अब आईफोन के अंदर जो है वो ये मज़ीद तब्दीलियाँ आई हैं, ठीक है जी। तो जो हम नया मॉडल लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है जी, ये इसकी एग्जांपल साथ लिखते हैं। बॉडी उसकी क्या होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन द रीडर अबाउट द इन्फॉर्मिंग द रीडर, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे ए जो है वो, बल्कि आज नाम चेंज कर लेते हैं, ई जो है वो जेड को लेटर लिख रहा है जी, ई जेड को लेटर लिख रहा है, तो क्या है इन्फॉर्मिंग द रीडर, यानी कि जेड को इन्फॉर्म करना अबाउट द क्रिटिकल मैटर अंडर डिस्कशन दैट नीड एक्शंस, ठीक है जी। कि भाईजान इस ये मसला है, ठीक है जी, इसको आप रिजॉल्व करें, ठीक है जी। वो कहता है जी इन्फॉर्मिंग द रीडर अबाउट द क्रिटिकल मैटर दैट नीड एक्शंस, ठीक है जी, कि ये मसला है, ठीक है जी, इसको आप सॉल्व करें, उस मसले का बताएं। लिस्टिंग ऑफ मेन पॉइंट्स इन लॉजिकल फ्लो यूजिंग बुलेट्स और पैराग्राफ्स, ठीक है जी। मुख्तलिफ जिस तरीके से पैराग्राफ्स, आप सिंपल यही लगा लें जिस तरह इन्होंने हेडिंग बनाई हुई है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, फिर उसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स। एक्सपेंडिंग और प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशन वेयर एवर रिक्वायर्ड, जिस तरीके से ये इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ईच पैराग्राफ शुड कंटेन ओनली 1 मेन पॉइंट, एक पैरा के अंदर एक ही मेन बात। अच्छा जी, इसके बाद है क्लोज, कॉलिंग फॉर एन एक्शन, के भाईजान आपकी बड़ी मेहरबानी, समटाइम रेफर टू एज एक्शन पॉइंट, ठीक है जी, कि आपकी बड़ी मेहरबानी ये काम हमारा करवा दें। दिस टेल्स द रीडर व्हाट यू वांट देम टू डू, कि आपका मकसद क्या है उनको लेटर लिखने का, ये साबित करता है, ये जाहिर करता है कि भाईजान आप काम क्या उनसे करवाना चाहते हैं। उसके बाद है समराइजिंग द की पॉइंट ऑफ लेटर टू ऐड एम्फसिस इन दी क्लोजिंग पैराग्राफ, ठीक है जी। एंड पे आप आखिरी पैरा में उसे एक समरी दे दें, इंक्लूडिंग अ फ्रेंडली क्लोजिंग स्टेटमेंट, यानी कि हम आपसे बहुत अच्छे की तवक्को रखते हैं। ये था जी आज का आपका लेक्चर। इंशाल्लाह कल अगले 2 टॉपिक, ठीक है जी, और उसके बाद इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि कल ही साथ जो है वो मैं एमसीक्यूज़ भी आपको करवा दूँ, अदरवाइज़ वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।